اب وہ بندہ جھوٹ تو نہیں کہہ رہا، صحیح کہہ رہا ہے. حالانکہ اس کو کہنا چاہیے کہ میں نے ترجمہ پڑھا ہے، قرآن پاک میں نہیں پڑھا. کہنا چاہیے کہ میں نے ترجمہ پڑھا ہے، کیونکہ اس کی بات قرآن پاک کے خلاف نظر آ رہی ہے. ترجمہ کچھ اور تھا، قرآن پاک کچھ اور تھا. پڑھا اس نے ترجمہ ہے، کہتے میں نے قرآن پاک میں پڑھا ہے. قرآن پاک تو عربی زبان میں ہے. رب کائنات نے قرآن پاک کی سورۃ یوسف کے شروع میں 2 نمبر آیت میں ارشاد فرمایا انا انزلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون. فرمایا ہم نے قرآن مجید کو عربی زبان میں اتارا ہے تاکہ تم اس کو سمجھ سکو. اردو میں قرآن کوئی نہیں ہے، نہ عربی میں قرآن، نہ انگریزی میں قرآن ہے، نہ اردو میں، نہ فارسی میں. ترجمہ ہو سکتا ہے. اب وہ جو تراجم ہے، جس نے بھی ترجمہ کیا ہے اس نے اپنی شخصیت کا بھی اثر ڈالا ہے، اپنی فکر کو بھی اس میں داخل کیا ہے، اپنے عقیدے کو بھی داخل کیا ہے، اپنے نظریات کو بھی داخل کیا ہے، اور ایسے خوبصورت انداز میں اس کو ڈھالا ہے کہ پڑھنے والا کہتے یار دیکھو میں نے قرآن پاک میں پڑھا ہے. مقصد اس کا یہ ہوتا ہے کہ ترجمہ میں نے پڑھا ہے. اب اس سے دوسرا آدمی کہتا ہے یار میں نے تو یہ پڑھا ہے. لڑائی شروع ہو جاتی ہے. ایک گھر میں 2 بھائی ہیں، دونوں لڑ رہے ہیں، اور یہ لڑائی ترجموں نے کرائی ہے. ترجمہ کرنے والے قبروں میں آرام سے بیٹھے ہوئے، یہاں جل رہی ہیں قبریں ان کی، یہاں آرام سے بیٹھے، یا جنم کے گڑھے ہیں یا جنت کے باغ ہیں، یہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے. لیکن گھروں میں آگ لگا دی ترجموں نے. بھائی بھائی سے لڑ رہا ہے. اب یہ چند کلمات ہیں. از اخرجہ الذین کفروا، از اخرجہ الذین کفروا، 1 2 3 4، یہ 4 کلمات ہیں. اور ان 4 کلمات کا ترجمہ جو ہے ہر بندے نے جو اس کے ذہن میں اسے کیا. ان تراجم کو سننے سے پہلے اس آیت کی شان نزول، اس کی تاریخ جو ہے وہ ہمیں معلوم ہونی چاہیے کہ کب رب کائنات نے یہ آیت مبارکہ نازل فرمائی، کن حالات میں نازل فرمائی، کس کے لیے نازل فرمائی، کیوں نازل فرمائی. کیونکہ قرآن مجید فرقان حمید کی جو بھی آیت مبارکہ اترتی تھی یا جو بھی سورت نازل ہوتی تھی اس کے پیچھے ایک واقعہ ہوتا تھا. کوئی واقعہ ہوتا تھا، کوئی سوال ہوتا تھا، تو رب کائنات اس واقعہ کے جواب میں یا سوال کے جواب میں آیت مبارکہ یا سورت مبارکہ نازل فرماتا تھا. یہ قرآن پاک کا اپنا اعزاز ہے. کوئی کتاب ایسی اپنی شان نزول نہیں رکھتی جو قرآن پاک کی ہے. عیسیٰ علیہ السلام کو رب کائنات نے کتاب دی تو انہوں نے پیدا ہوتے ہی اعلان کر دیا آتانی الکتاب، مجھے کتاب مل گئی ہے. موسیٰ کلیم اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو رب کائنات طور پر بلایا، آپ نے وہاں 40 روزے رکھے اور آسمان سے ساری تورات صرف تختیوں کی صورت میں اتر آئی. جناب ابراہیم علیہ السلام کو رب کائنات نے ایک چٹان پر کھڑا کیا اور آسمانوں کی دنیا اور زمین کی دنیا دکھا دی اور ان کو صحیفے وحی عطا فرما دی. ایسی دیگر انبیاء علیہ السلام کو رب کائنات نے لکھی لکھائی کتابیں عطا فرمائی ہیں. لیکن یہ صرف قرآن پاک کا اعجاز ہے کہ جسے رب کائنات نے لکھا ہوا نہیں دیا، پڑھا ہوا عطا فرمائے. جناب جبرائیل علیہ السلام پڑھتے تھے، آپ سنتے تھے، آپ پڑھتے تھے، جبرائیل علیہ السلام سنتے تھے. یہ صرف واحد کتاب ہے جو پڑھی اتری ہے. اور یہ ایسے نہیں اتری، ہر بات کے پیچھے ایک تاریخ اور واقعہ ہے. جیسے دوسری آیات کے پیچھے ایک واقعہ اور تاریخ ہوتی ہے، اس کے پیچھے واقعہ اور تاریخ ہے. 1 2 مثالیں میں سنا دیتا ہوں. یہودیوں نے، نصرانیوں نے مکہ کے مشرکین کو کہا کہ تم اتنے لوگ ہو اور ایک آدمی تم سے قابو میں نہیں آ رہا. انہوں نے بدتمیزی کے انداز میں بات کی. کہہ لو ہم تمہیں ایک ایسی بات کہتے ہیں، وہ اس کا جواب نہیں دے پائیں گے اور تم کامیاب ہو جاؤ گے. انہوں نے کہا اچھا بتاؤ کیا بات ہے. کہنے لگے ان سے پوچھنا کہ یوسف علیہ السلام کا واقعہ کیا ہے.
مکہ کے لوگوں کو بھی معلوم تھا، یہودیوں کو بھی معلوم تھا، عیسائیوں کو بھی معلوم تھا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کنعان تشریف نہیں لے گئے، کبھی مصر نہیں گئے، اور یہ بھی ان کو معلوم تھا آپ نے کسی سے کچھ نہیں پڑھا ہوا، تاریخ بھی نہیں پڑھی کسی سے، ایک دن بھی کسی مکتب میں نہیں تشریف لے گئے، یہ ساری ان کو حقیقت کا علم تھا۔ تو مشرکین جو تھے انہوں نے کہا یہ تو بہت بڑی بات ہے جو ہمیں کہی جا رہی ہے، چلو ہم آپ سے پوچھتے ہیں۔ مشرکین اکٹھے ہوئے، کہنے لگے محمد عربی علیہ الصلوۃ والسلام اگر آپ سچے نبی ہیں تو ہمیں بتائیں یوسف علیہ السلام کا واقعہ کیا ہے؟ اب جب یہ سوال ہوا تو رب کائنات نے 111 آیات، سورہ یوسف کی 111 آیات ود ان نو ٹائم، آنے واحد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمائی، اور آپ نے ان سب کو بٹھا کے سورہ یوسف سنا دی۔ دشمن کے دانت کھٹے ہو گئے، کہنے لگا یہودیوں نے مروا دیا ہے، انہوں نے تو پورا واقعہ سنا دیا، شروع سے آخر تک پوری سورہ سنا دی۔ تو ان کا سوال سورہ یوسف کے نزول کا سبب بنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کے پاس جب صحابہ کرام خوب مالدار ہو گئے تو عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے پاس پیسے ہوتے ہیں اور ہمارا دل کرتا ہے ان کو خرچ کرنے کا، میرا دل کرتا ہے سنبھالنے کا، اور کیا شان تھی صحابہ کرام کی، ان کا دل کرتا تھا خرچ کرنے کا، اپنی اپنی فکر، اپنی بھی سوچ ہے۔ میرے پاس پیسہ آتا ہے تو میں سوچتا ہوں اس کو سنبھالو کہیں کام آئے گا۔ صحابہ کرام کے پاس پیسہ آتا تھا، کہتے تھے ان کو خرچ کرو آخرت میں کام آئے گا۔ فکر کی بات ہے نا۔ تو سوال یہ ہوا کہ ہمارے پاس پیسے ہوتے ہیں، ہم اس کو کہاں خرچ کریں، کیسے خرچ کریں، کس پر خرچ کریں، کن کن پر خرچ کریں۔ ایک سوال انہوں نے کر دیا تو رب کائنات نے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ سوال، اس کا جواب نازل فرمایا۔ سورۃ البقرہ شریف کی آیت نمبر 215 نازل فرمائی، ارشاد فرمایا یسألونک ماذا ينفقون، اے پیارے نبی علیہ السلام آپ سے یہ پوچھتے ہیں کہ کس طرح کا مال، یہ کس پر مال، کہاں مال خرچ کریں۔ تو اے محبوب علیہ السلام سوال تو آپ سے ہوا ہے، سوال آپ سے ہوا ہے، اور بات یہ ہے کہ وہ آپ سے نہیں مجھ سے ہوا ہے، تو میں جواب دیتا ہوں۔ اب یہ میرے ساتھ تو بات نہیں کر سکتے، نہ میں ان سے بات کرتا ہوں۔ اب سوال آپ سے ہوا ہے، جواب میں دیتا ہوں، جواب میری طرف سے ہے لیکن زبان آپ کی ہوگی۔ اب اپنی زبان مبارک سے ان کو جواب سنا دیں تاکہ ان کو پتہ لگ جائے کہ پیسے کہاں کا خرچ کرنے ہیں۔ تو رب کائنات نے فرمایا قل، اے محبوب علیہ السلام آپ ان کو فرما دیجئے کہ ما انفقتم من خیر، کہ جب تم بھلائی کے ارادے سے خرچ کرنا چاہو تو فرمایا یہاں یہاں خرچ کرو، فللوالدین والاقربین والیتامی والمساکین وابن السبیل، فرمایا کہ جب تم بھلائی کے ارادے سے پیسہ خرچ کرنا چاہو سب سے پہلے اپنے والدین پر، پھر قرابت داروں پر، پھر یتیموں پر، پھر مسکینوں پر، اور پھر مسافروں پر خرچ کرو۔ اور یاد رکھو کہیں یہ تمہارے دل میں نہ خیال آ جائے کہ ہم نے تو گھر کے اندر خرچ کیا تھا، رات کے اندھیرے میں دیا تھا۔ فرمایا یاد رکھو وما تفعلوا من خیر فإن اللہ بہ علیم، جو مال بھی تم بلائی کے ارادے سے خرچ کرو گے یہ یقین جاننا مجھے اس کا پورا علم ہوگا۔ تسلی دے دی ان کو۔ تو یہ ایک سوال ہوا تھا، اس کے جواب میں یہ آیت مبارکہ اتری۔ اب یہ جو آیت مبارکہ کا کچھ حصہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کیا تھا، سورۃ توبہ کی آیت نمبر 40، اس کے پیچھے سوال نہیں ہے، ایک واقعہ ہے۔ اور وہ واقعہ کیا ہے؟ صحابہ کرام ون بائی ون ایک ایک کر کے ہجرت کر رہے تھے، تو ایک دن جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے گزارش کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ مہربانی فرمائیں
تو مجھے اجازت مرحمت فرما دیں تاکہ میں بھی ہجرت کر لوں. یہ پوچھنے میں کوئی حرج نہیں تھا.